جی ہاں، آج کی ہماری جو شخصیت ہے نا، وہ حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے اور مفتی اسلام بھی ہے۔ ناظرین کرام، خطیب ایسے کہ محفلوں میں جب آپ خطاب فرماتے ہیں تو آپ کے لہجے کی سچائی بات کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیتی ہے۔ جب آپ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ بنا دیتے ہیں، اور جب اسلامی مقدسات پر حملے ہوتے ہیں تو آپ کی صدائے حق سے باطل کے ایوان کانپ اٹھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کی ہماری محبوب شخصیت ترجمان فکر رضا حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد القادری الازہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم احسان ہے، آپ تمامی حضرات کی دعائیں۔ ماشاءاللہ، میرے لیے تو مفتی صاحب یہ بہت خوبصورت موقع ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر سوالات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور ناظرین کرام، ایسی شخصیت کے پوری دنیا میں الحمدللہ آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، اور جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو یقین مانیں دل چاہتا ہے کہ بندہ سنتا رہے۔ آج ہم نے ان سے بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں، لیکن آغاز میں ہم کچھ سوالات کریں گے جو خاص طور پر آپ ہی سے متعلق ہوں گے۔ مفتی صاحب، آپ کی اجازت ہو تو میں پھر آغاز کروں؟ جزاک اللہ۔ یہ شاید فرمائیے گا کہ آپ کا آبائی شہر کون سا ہے اور کس برادری سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میں مشکور و ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، اور جس طرح سے آپ نے مجھ سے یہ طلب فرمایا میرے متعلق معلومات کا، سب سے پہلے میں اس بات کی آپ کو آگاہی دے دوں، میں وہ چیز نہیں ہوں کہ جس کو پہچانا جائے یا جس کو دیکھا جائے۔ ہماری جو کچھ بھی حیثیت ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے بھی یہ اپنا تعارف اور اپنا انٹروڈکشن اسی سے کرانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے جس سے حضرت بیدم وارثی نے کہا تھا، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکاریں بیدم، واہ واہ واہ، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے۔ ہماری اصل شناخت تو یہ ہے، باقی جو پرسنل سوالات ہیں انٹرسٹ کے لیے اگر آپ نے سوال کیا یا ناظرین آپ کے چاہتے ہیں تو میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں ہندوستان کے صوبہ کرناٹک سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری پیدائش کرناٹک کا ایک شہر ہے ہبلی، اس کے قریب میں ایک قصبہ ہے تڑس نام سے، وہاں ہماری ولادت ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ ویسے میرے والد گرامی بڑے عالم دین، اور وہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے کیرلا سے۔ صوبہ کیرلا ایک ہندوستان کا علاقہ ہے، اور وہاں سے وہ اپنی دینی خدمات کے لیے کرناٹک میں آ کر کے بسے، بلکہ میرے دادا ہی آئے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم وہیں آباد ہوئے۔ اور پھر جہاں تک آپ نے برادری کے متعلق سوال کیا ہے، اس سلسلے میں بھی ہمارا خاندانی وتیرہ یہ رہا ہے۔ میرے والد گرامی اس بات سے ہمیں منع کرتے تھے کہ نسب لوگوں کے پاس ظاہر کر کے اپنی فوقیت بتانا یہ مناسب نہیں۔ کبھی انہوں نے بھی اس چیز کا ہم لوگوں کو حکم بھی نہیں دیا اور نہ ہی اظہار کرتے، لیکن الحمدللہ میرا خاندان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ماشاءاللہ، اور الحمدللہ سبحان اللہ، ہمارے خاندان میں ابھی بھی تقریباً 148 علماء موجود ہیں اللہ اکبر، میرے والد گرامی کے خاندان میں۔ تو یہ علماء کا خاندان رہا ہے، اور ہمارا سلسلہ نسب سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہے۔ یعنی کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب کوئی اپنے خاندان کے پہلے عالم یا مفتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 148 الحمدللہ علماء آپ کے خاندان میں